اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن. یہ پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے فراڈ کی، کہ فراڈ اگر ہو گیا ہے تو ڈیٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پریونٹ کیسے کرنا، مطلب کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا. ایکچولی آرگنائزیشنز جہاں جہاں فراڈ ہو چکے ہیں، یا آرگنائزیشنز جو اویئرنیس رکھتی ہیں کہ فراڈ نہ ہو جائے، کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ فراڈ ڈیٹیکٹ ہو جائے یا فراڈ ہو جائے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے. فراڈ اگر ہو جائے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو فراڈ کو روکنا. مطلب فراڈ کو روکنے کی پریکٹس آرگنائزیشنز کے لیے زیادہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو فراڈ ہو رہا ہو یا ہو جائے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا. سو کمپنی سمجھتی ہیں کہ ہمیں فوکس فراڈ ڈیٹیکشن کی طرف نہیں رکھنی، ہمیں جو فوکس رکھنا ہے وہ ہے فراڈ پریونشن کی طرف. مطلب فراڈ پریونشن کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ایسے کون سے کنٹرولز لگانے ہیں آرگنائزیشن میں، ہمیں ایسے کون سے پروسیجرز لگانے ہیں جہاں پہ فراڈ ہونے کے چانسز ہیں، اور کنٹرولز لگانے کے بعد ان چانسز کو منیمائز کیا جا سکے. کیونکہ دیکھیں، ڈیٹیکشن آف برائب، کک بیکس، ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے. اگر کسی نے کسی کو گفٹ کیا ہے آفس سے باہر جا کے کسی کھانے پہ مل کے، تو آپ لوگ آرگنائزیشن کیسے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے؟ نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں کر سکتی. سو اسی وجہ سے ہم آرگنائزیشنز کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں سیکنڈ پیراگراف کے اندر، companies often find that preventing the crime is easier than detecting it. So off-book frauds like these are difficult to recognize because they do not leave a paper trail within the company. کیونکہ آپ نے باہر جا کے کسی کو گفٹ دیا ہے، کیش دیا ہے، کچھ بھی کیا ہو، تو اس کا پیپر ٹریل کوئی نہیں ہے. پیپر ٹریل نہیں ہے تو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. پیپر ٹریل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آرگنائزیشن کے اندر کوئی آئٹم آپ نے پرچیز کی تھی، کوئی پروڈکٹ پرچیز کی تھی، اور آرگنائزیشن کے اندر آئی تو انورٹ گیٹ پاس بنا، پھر اسٹور کے اندر گئی GRN بنا، پھر اس کی انوائس آئی، تو وہ پروڈکٹ بعد میں اگر چوری ہو جاتی ہے یا انوائس کی جگہ پہ چیک غلط بنتا تو ایٹ لیسٹ پیچھے ایویڈنسز ہوتے ہیں کہ چیک بنا تھا، انوائس آئی تھی، IGP تھا، GRN تھا، تو آپ ان ڈاکومنٹس کے تھرو کچھ نہ کچھ آپ انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں. لیکن اس طرح سے آف بکس فراڈ، مطلب جن کا کوئی پیپر ٹریل ہی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ باہر گئے، آپ نے کسی کو گفٹ کر دیا. یا اس کی ہمیں ایک اور ایگزامپل یاد آ گئی، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جیسے کہ ریٹیل سٹورز کے اندر کیشیئرز اکثر بل کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے 4 سوٹ خریدے، 6 سوٹ خریدے، تو ایک بندے نے سمپل، آپ نے 4 سوٹ لا کے کاؤنٹر پہ رکھے، اس نے آپ سے پیسے لیے اور اس کو جیب میں ڈال لیے، اس نے سیل بک ہی نہیں کی. اب سیل بک ہی نہیں کی تو پیچھے کیا ہے، پیپر ٹریل ہی کوئی نہیں ہے. تو کمپنیز والے اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. وہ ڈیٹیکٹ کریں گے جب سال بعد اسٹاک کاؤنٹ ہوگا، وہ دیکھیں گے کہ یار ہمارے پاس سیل کم آ رہی ہے جبکہ اسٹاک زیادہ شارٹ ہے. مطلب اسٹاک زیادہ کم ہوا لیکن سیل اتنی نہیں ہوئی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں آئے، تو obviously باقی کا اسٹاک کدھر گیا؟ تو وہ کمپنی جب 2 سال بعد جا کے کرے گی پھر پتہ لگے گا. تو جو اس طرح کے آف بکس فراڈ ہوتے ہیں، مطلب ایک ریٹیلر نے، ایک کیشیئر نے مطلب پیسے لے لیے، اس کو سسٹم کے اندر ریکارڈ نہیں کیا سیل کو، تو obviously کمپنی اس کو کبھی بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی. اس کو ہم آف بک فراڈز کہتے ہیں. آن بکس کیا فراڈ ہوتے ہیں کہ کیشیئر نے سیل کی، سسٹم کے اندر ریکارڈ کیا، آن ریکارڈ آ گئی سیل، اس کے بعد چوری کیا تو وہ آن ریکارڈ فراڈ ہے. اور اسی طرح آن بکس فراڈ ہے، اگر اس نے سیل ہی ریکارڈ نہیں کی ہے، ریکارڈ کیے بغیر اس نے چوری کر لیا تو وہ آف بکس فراڈ ہے. تو ایسے فراڈز جن کا پیپر ٹریل نہیں ہوتا اس کو ہم آف بکس فراڈ کہتے ہیں، اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی مشکل ہے. اور یہ زیادہ تر آف بکس فراڈ ڈیٹیکٹ کیسے ہوتے ہیں یا پکڑے کب جاتے ہیں؟ ٹپنگ آف کے تھرو. مطلب کسی نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کیشیئر نے جب پیسے جیب میں ڈالے اور سسٹم کے اندر جو سیل ہے وہ اس نے بک نہیں کی، تو کیشیئر نے دیکھ لیا کہ یار پیسے اس نے جیب میں ڈال لیے ہیں. مطلب کسی اور نے دیکھ لیا، کیشیئر کے ساتھ جو بندہ تھا اس نے کہا یار سیل اس نے جیب میں ڈال لی ہے کیش، اور سیل بک نہیں کی، تو وہ ٹپنگ آف کر دے گا، مینجمنٹ کو جا کے بتا دے گا. تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ فراڈ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے ہم نے، دے آر اوفن ڈیٹیکٹڈ اونلی وین سم ون
gets suspicious about rising cost without any explanation or some obscure clue arises. Clue مل گیا, جیسے آپ کو یاد ہوگا ٹپنگ آف. سو اچھے جو انٹرنل کنٹرولز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے فراڈ سے بچا لیتے ہیں آرگنائزیشنز کو, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو گڈ انٹرنل کنٹرولز ہوتے ہیں یہ صرف بنانا ہی بات نہیں ہے, ڈیولپ کرنا ہی بات نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا اور امپلیمنٹیشن کے ساتھ اس کی مانیٹرنگ کرنا یہ بھی ایک بہت لازمی ہے, تب بھی جو ہے وہ گڈ انٹرنل کنٹرولز کا آپ کو فائدہ ہوگا. ایک ایگزامپل اس کی پھر سے دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل دیر میں بی اے پالیسی اگینسٹ پرچیزنگ ایجنٹ ریسیونگ گفٹس فرام وینڈرز. ایک آپ کی کمپنی میں پرچیزنگ ایجنٹ ہے یا پرچیز آفیسر ہے جس کا کام ہے پرچیزز کرنا. اب کیا ہو رہا ہے, اس کو جی گفٹس آ رہے ہیں فرام وینڈرز کی طرف سے. اب آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے, کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے؟ اب دیکھتے ہیں آگے. اف نو ون مانیٹرز کمپلائنس ود دیٹ رول دین اٹ از کمپلیٹلی میننگ لیس. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے, اب آپ نے اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے, اب آپ نے جو ہے اس کو کنٹرول کرنا. تو کیا ہے, مانیٹرنگ آف دا کنٹرولز کی ناٹ بی ڈن اونلی فرام دا ان سائڈ. آپ صرف اس کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے. آپ کی کمپنی سے وہ 5-5:30 بجے 6 بجے آفس سے باہر چلا جائے گا. آپ نے 9 to 6 تک تو مانیٹرنگ کر لی, اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ وہ کسی باہر 8 بجے, رات کے 9 بجے, 12 بجے کہیں بھی جائے گا, آپ اس کے اوپر ہر وقت تو نظر نہیں رکھ سکتے. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ جو آپ نے کنٹرولز بنائے ہیں وہ آپ نے خالی ان سائڈ مانیٹر نہیں کرنا, آؤٹ سائڈ بھی مانیٹر کرنا ہے. وہ آؤٹ سائڈ مانیٹرنگ آف کنٹرولز کیسے ہوگی وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. Monitoring of the controls cannot be done only from the inside. Will a purchasing agent report that he has received a large gift? Probably not. مطلب وہ خود سے تو کبھی نہیں بتائے گا کہ مجھے وینڈر نے گفٹ دیا اور میں نے لے لیا, کبھی بھی نہیں بتائے گا. تو پھر آپ نے 9 to 5 انسائڈ تو کنٹرول کر لیا, تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ دیکھیے گا. It is important to remain in close contact with vendors to communicate the company policy to them and inquire about things of value that may have recently given to business partners. مطلب آپ جن سے چیزیں پرچیز کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھیں, ایٹ لیسٹ ان کو آپ نے فون پہ بات کر لی, ان کو جن سے آپ سگنیفیکینٹ پرچیزز کر رہے ہیں. آبویسلی چھوٹی چھوٹی پرچیزز والوں سے تو نہیں آپ بات کریں گے, وہ کہ وہ بھی اتنا کمپنی کے لیے اتنی مٹیریل آئٹمس نہیں ہوتی ہیں. تو جن سے آپ سگنیفیکینٹ پرچیزز کر رہے ہیں ان سے آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں, ان کو کمپنی کی پالیسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی کلچر نہیں ہے کہ بزنس پارٹنر یا وینڈر جو ہے وہ ہمارے ایجنٹ کو گفٹ دے, یا گفٹ مطلب ایجنٹ جو ہے ہمارا پرچیز آفیسر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ سے گفٹ, تو آپ نے بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے, تو آپ نے خود سے دینا ہے, نہ اس کے کہنے پہ دینا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے بزنس وینڈر بزنس پارٹنر سے آپ نے پوچھ بھی لینا آپ نے کبھی کوئی گفٹ تو نہیں دیا تھا. مطلب آپ نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن رکھنی ہے. آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں گے تو آپ کو بھی آبویسلی کوئی نہ کوئی کلیو مل سکتا ہے. تو ان سائڈ بھی آپ کنٹرول رکھیں اور آؤٹ سائڈ بھی آپ کنٹرول ضرور رکھیں. تو یہ ہوتا ہے آپ کا مانیٹرنگ آف کنٹرولز فرام دی ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ. اسی لیے پھر ایک اور اینٹی فراڈ کلچر ہاٹ لائن بنائی گئی ہے. یہ اینٹی فراڈ ہاٹ لائن کلچر ہوتا کیا ہے؟ یہ آرگنائزیشنز کے اندر ایک ای میل ایڈریس ایسا بنا دیا جاتا ہے جہاں پہ کسی کو بھی کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی نظر آتی ہے نا, تو وہ اس ای میل کے اوپر بتا سکتا ہے وداؤٹ ڈسکلوز دیئر نیم. وہ اپنا نام نہ بتائے, اور نام بتائے بغیر وہ سمپل اپنا بتا سکتا ہے کہ جی میں گزر رہا تھا اور میں نے یہ سسپیشیس ایکٹیویٹی آپ کی آرگنائزیشن میں دیکھی ہے, یا میں کام کر رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھ میں نے اپنے پارٹنر کو یا میں نے اپنے امپلائی کو یا کولیگ کو, میں نے ایک کولیگ کو ہے اس کا کولیگ کا نام بتا سکتے ہیں آپ. آبویسلی کولیگ کا نام بتائیں گے آپ, لیکن اپنا نہیں بتائیں گے آپ کہ جو کمپلینٹ کر رہا ہے میرا نام کیا ہے. آپ اپنا نام بتائے بغیر آپ کمپلینٹ کر دیں کہ یہ سسپیشیس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آرگنائزیشن کے اندر, یہ کر رہا ہے اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں, اگر آپ کو پتا ہے آپ وہ بتا سکتے ہیں. اور اس ای میل کو, یہ کوئی سا بھی ایڈریس ہو سکتا ہے, اور اس ای میل کو کمپنی کے سینئر آفیشلز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہوتا ہے اینٹی فراڈ ہاٹ لائن کلچر. ہاٹ لائن میں آلسو انکریج رپورٹنگ اباؤٹ کک بیکس برائبری. تو اس ای میل کے تھرو کوئی کسی نے اگر کسی کو برائب کرتے دیکھا ہے, سنا ہے, دیکھا ہے, تو وہ اس ای میل پہ کر دے گا جی ہماری کمپنی کا یہ بندہ اس سے برائب کر رہا تھا, رشوت لے رہا تھا, تو کائنڈلی اس کو آپ فوکس کریں. تو یہ ہے آپ کا پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن آف
فراڈ کس طرح سے کرنا ہے. آپ نے گڈ انٹرنل کنٹرولس بنانے ہیں, ڈیولپ کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, اور پھر مانیٹر کرنا ہے, مانیٹر فرام ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ. تو یہ تو ہمارا پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن.